بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من علم وعلم۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ باب فضل من علم وعلم۔ یہ باب عالم اور معلم کی فضیلت سے متعلق ہے۔ من علم ای سارا عالم، وعلم ای علم غیرہ۔ تو اس حدیث پاک میں اس باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ عالم اور معلم کی فضیلت کا بیان فرماتے ہیں۔ پہلے باب میں عالم اور معلم کے حال کا بیان تھا، اور اس باب میں عالم اور معلم دونوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ عالم اور معلم کی فضیلت کے تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کے ذکر کی ہے، پہلے میں وہ حاصل روایت ذکر کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اور اس کی صفت اور اس کا حال نفع بخش بارش کے مثل ہے۔ بارش زمین پر برستی ہے، اب زمین اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق برسنے والے پانی سے استفادہ کرتی ہے۔ پانی ہر حصے زمین پر برستا ہے، لیکن اس پانی سے فائدہ حاصل کرنے والے تمام حصے زمین برابر نہیں ہے۔ توجہ ہے، ایک حصہ زمین وہ ہے جو بڑا زرخیز ہوتا ہے، پانی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا ہے، اور اس تاثیر پانی سے فصل اگتی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور پانی سے پیدا ہونے والے سبزے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں انسان بھی اور جانور بھی کہ گھاس چرتے ہیں۔ اور اس
زمین پر برسنے والے پانی کو لوگ پیتے بھی ہیں۔ ایک حصہ زمین وہ ہوا جس نے پانی کو اپنے سینے میں جذب کیا، لوگوں نے وہ پانی پیا بھی، فصل اگائی بھی اور اپنے جانوروں کو چرائی بھی۔ ایک حصہ سرزمین وہ ہوتا ہے جو پانی کو اپنے سینے میں جذب تو کر لیتا ہے، لیکن اس حصے سرزمین پر کچھ فصل نہیں اگتی ہے۔ پانی کو سینے میں محفوظ کر لیا وہ الگ ہے، لیکن اس پانی سے سبزہ نہیں اگا۔ اس پانی سے دوسرے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، لیکن اس سرزمین پر، حصہ زمین پر کچھ سبزہ نہیں اگا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ حصہ زمین کی تیسری قسم ہے بالکل چٹیل زمین، کہ جس چٹیل زمین میں پانی نہ جذب ہوتا ہے اور نہ پانی کی تاثیر سے اس حصہ زمین سے کچھ اگتا ہے۔ یہ تیسرا حصہ زمین ہے، لیکن پانی تینوں پر برسا اور زمین نے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس پانی سے فائدہ حاصل کیا اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچایا، اور ایک حصہ زمین وہ رہا جو چٹیل زمین تھی کہ نہ پانی کو جذب کیا اور نہ سبزہ اگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، اس علم و ہدایت کی مثال موسلادھار بارش کی طرح ہے، اور جن لوگوں کے لیے علم و ہدایت مجھے دے کر بھیجا گیا ان لوگوں کی مثال زمین کے مختلف حصوں کی طرح ہے۔ جیسے پانی ہر ایک حصے زمین پر برستا ہے، ایسی مجھے اللہ رب العزت نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، وہ علم و ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر جیسے ہر ایک حصہ زمین برابر نہیں، ایسے ہی تمام انسان برابر نہیں۔ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، علم شریعت حاصل کیا، خود بھی اس پر عمل کیا اور بھی لوگوں تک اس علم کو اور دین کو پہنچایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، علم شریعت حاصل کیا، لیکن خود اس علم شریعت پر کچھ عمل نہیں کیا۔ ہاں، وہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچایا اور اس علم پر دوسرے لوگوں نے عمل کیا، لیکن اس نے خود اس اپنے عمل پر، اپنے علم پر کوئی عمل نہیں کیا۔ دین قبول بھی کیا، علم شریعت حاصل بھی کیا، علم دین سیکھا بھی، لیکن خود عمل سے عاری اور محروم رہا، اور اس نے دوسروں کو علم سکھایا
اور دوسروں نے علم پر عمل کیا۔ تیسرا انسان وہ ہے کہ جس نے ایمان کی طرف سر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، نہ اسلام قبول کیا، نہ علم سیکھا اور نہ علم دوسروں کو سکھایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی وہ عمدہ جماعت جنہوں نے ایمان قبول کیا، علم حاصل کیا، علم پر عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا، اس مبارک جماعت کی مثال اور صفت اس حصے سرزمین کے مثل ہے جس نے کہ پانی کو اپنے سینے میں جذب کیا، سبزہ اگایا، اور اس سبزے سے لوگوں نے، جانوروں نے فائدہ حاصل کیا۔ اس سرزمین نے خود پانی اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا اور سبزہ اگا کر کے جانوروں کا چارہ بنایا، لوگوں کے لیے کھیتی بنائی۔ اسی حصے زمین کی طرح ہے وہ انسان جس نے ایمان اپنے سینے میں محفوظ کیا اور علم دین حاصل کیا اور اس دین پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک اس دین کو پہنچایا بھی۔ جو مومن بھی، عالم بھی، معلم بھی۔ اور ایک وہ انسان جس نے ایمان قبول کیا، علم دین حاصل کیا، مگر علم پر خود عمل نہیں کیا، دوسروں تک علم پہنچایا، اس کی مثال اور صفت اس حصے زمین تک ہے جس نے پانی کو اپنے اندر محفوظ تو کیا مگر خود اس سے سبزہ نہیں اگایا، بلکہ پانی کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس پانی سے دوسرے کھیتوں کو سرابی ملی اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور لوگوں نے خود پانی پیا۔ ایسے ہی وہ بندہ مومن جس نے ایمان قبول تو کیا جیسے زمین نے پانی قبول کیا، لیکن اور علم حاصل بھی کیا جیسے کہ زمین نے پانی کو جمع کر لیا، لیکن خود اس علم پر عمل نہیں کیا جیسے کہ زمین نے پانی کو اپنے سینے میں جذب کر کے سبزہ نہیں اگایا۔ یہ اس کی مثال ہے۔ اور یہ مثال ان محدثین کی ہے کہ جنہوں نے احادیث کو حاصل کیا، سیکھا، لیکن خود اس سے احکام کا استخراج نہیں کیا، بلکہ وہ حدیثیں فقہا تک پہنچی اور فقہا نے ان سے احکام کا استنباط کیا۔ تو ایسے محدثین کی مثال وہ زمین ہے جو پانی کو خود محفوظ تو کر لیتی ہے، لوگ اس کو پیتے ہیں، اس سے فصل اگاتے ہیں، لیکن وہ حصہ زمین خود اس پانی سے فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ تیسری مثال وہ جماعت لوگوں کی جنہوں نے ہدایت قبول ہی نہیں کی اور ایمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، علم دین نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ ایمان قبول کیا، تو ان کی مثال اس بنجر زمین کے مثل ہے کہ جو بنجر زمین کے نہ پانی کو اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے اور نہ سبزہ اگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کلمات جامعہ میں کس طریقے سے لوگوں کی 3 جماعتوں کو سمجھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو علم و ہدایت اللہ نے مبعوث اللہ نے میرے ساتھ بھیجے ہیں، جن کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو بارش ہر ایک زمین پر برستی ہے اور زمین
اپنی لیاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں اور کچھ زمینیں محروم رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی میں جو شریعت لے کر کے آیا وہ سب کے لیے ہے۔ اب کچھ لوگ قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ محروم رہتے ہیں۔ پھر قبول کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ جو اس دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جو کہ دین دوسروں تک پہنچاتے تو ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ بہرحال اس حدیث مبارک سے عالم اور معلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بہتر حصہ زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب آپ حدیث مبارک دیکھیے، حدثنا محمد بن علا، یہ قریب کے ساتھ مشہور ہیں اور ان کی کنیت ابو قریب ہے۔ قال حدثنا حماد بن اسامہ، حماد بن اسامہ یہ حماد بن اسامہ یہ ابو اسامہ کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایتیں کی ہیں اور ان سے روایت کرنے والوں میں سے امام شافعی، امام محمد ابن حنبل وغیرہ ہیں۔ عن برید ابن عبداللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ اشعری، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، اور عبداللہ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، ان کے بیٹے ہیں ابو بردہ، ان کا نام ہے عامر، اور ابو بردہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں برید۔ سمجھ گئے؟ تو برید کے والد کا نام عبداللہ اور عبداللہ کے والد کا نام ابو بردہ عامر، ان کے والد کا نام ابو موسیٰ اشعری۔ تو گویا کہ یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پر پوتے برید اپنے دادا ابو بردہ عامر سے روایت کرتے ہیں، اور ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ ابن قیس اشعری ہے ان سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، اس موسلادھار بارش کی طرح ہے، اصاب اردن، جو کہ زمین پر برسے، فکان منها نقیۃ قبلت الماء، تو کچھ زمینیں عمدہ تھیں، قبلت الماء، جنہوں نے پانی قبول کر لیا۔ اور اسحاق کی روایت میں یہ ہے فکان منها طائفۃ قیلت الماء، یعنی نقیتن کی جگہ پر طائفہ ہے اور قبلت کی جگہ پر قیلت ہے۔
قیل قالا یقیلو، قیلا کے معنی آتے ہیں چوسنا. تو اب اس روایت میں ہی تو یہ فکان مینا نقیہ، ان میں سے ایک عمدہ حصہ ہے قبلت الماء، جس نے کہ پانی قبول کیا. اور ان کی روایت میں یہ وکان منا طائفۃ، کہ زمین کا ایک حصہ ایسا تھا قیلت الماء، جس نے پانی کو چوس لیا. بات یہ کی ہے پانی قبول کرنا، پانی کو چوسنا ہی تو ہے. فَأَنبَتَتِ الْقَلَعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، کلا کے معنی آتے ہیں مطلقاً گھاس، سوکھی ہو یا تر. اور عشب کے معنی آتے ہیں تر کھجور، تر گھاس. اور حشیش کے معنی آتے ہیں سوکھی گھاس. فرماتے سرکار تو اس نے پانی کو چوسا بھی، اور اس نے گھاس اور سبزہ اگایا. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور کچھ ایسی زمینیں تھیں جو سخت تھیں. أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، انہوں نے پانی کو جمع کر لیا لیکن خود اس سے سرابی حاصل نہیں کی. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اس سے لوگوں کو اللہ نے فائدہ پہنچایا. فَشَرِبُوا، تو لوگوں نے پیا. وَسَقَوْا، اپنے جانوروں کو پلایا. وَزَرَعُوا، اور اس سے کھیتی کو سینچا. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً، اور پانی کا ایک ٹکڑا ہے نا، ان میں سے پانی کا ایک حصہ پہنچا کچھ دوسرے ٹکڑے زمین پر. انما یا قیعان، قیعان قیوعان تھا، قیعان تھا. واو کو یا سے بدل دیا ما قبل متحرک ہونے کی وجہ سے. اس کا مفرد ہے قاع، اور قاع کے معنی آتے ہیں سپاٹ، سپاٹ سرزمین، بے آب و گیاہ زمین. قرآن کریم میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. تو قاع اور صفصف کا معنی آپ نے مدارج شریف میں پڑھا ہے کہ قاع کا معنی سپاٹ، اور صف کے معنی بالکل ہموار. تو جو سپاٹ تھی نہ اس نے پانی جمع کیا اور نہ گھاس اگائی. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہی مثال اس انسان کی ہے کہ جس نے اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا. وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے اس کو نفع پہنچایا اس کے ذریعے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ، اور اس کی مثال ہے کہ جس نے نہ سر اٹھایا اور نہ ہی اللہ کی ہدایت جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا تھا نہ اسے قبول فرمایا. تو بظاہر یہاں پر دو گروہ کا ذکر ہے، مگر پہلے میں دو گروہ کا ذکر ہے. ایک تو وہ جس نے تفقہ حاصل کیا، خود علم حاصل کیا ہے نا، اور لیکن خود عمل نہیں کیا. اور دوسرا گروہ وہ جس نے کہ عمل کر کے دکھایا. فرماتے ہیں اسحاق ان کی روایت میں وَكَانَ مِنَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ. ملا بھائی. اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قاع کے معنی یعلو ہو الماء، سمجھے؟
کہ جس کے اوپر پانی رہے، جو پانی کو جذب نہ کرے، بالکل چٹیل زمین. اور قاعن صف صفا قرآن میں ہے تو صف صف کے معنی المستوی من الارض، ہموار زمین. میں نے آپ کو شاید یہ پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ آتا ہے اگر اس کے مادے کا کوئی لفظ قرآن کریم میں بھی آتا ہے تو امام بخاری اس کی بھی تفسیر فرما دیتے ہیں. اگلا باب دیکھیے، باب رفع الجہلی علمی و ظہور الجہلی. یہ باب اس بارے میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. لیکن علم کے اٹھائے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم کو سینے سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علم کے اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ علماء جاتے رہیں، ان کے صحیح جانشین علماء پیدا نہ ہوں. اور جب علماء جاتے رہیں گے، ان کے صحیح جانشین پیدا نہیں ہوں گے تو جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھ جائے گا. یعنی جو علماء جاتے رہیں گے ان کے صحیح وارث اور جانشین پیدا نہیں ہوں گے. اب اس تعلق سے اس زمانے میں کیا حال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جید نابغہ روزگار قابل افتخار علمی شخصیتیں ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئیں، ان کا کوئی نعم البدل کیا پیدا ہوتا، ان کا کوئی بدل بھی نظر نہیں آتا. اور علمی انحطاط اور علمی زوال اپنے شباب پر ہے. علم سے اشتغال علماء کا باقی نہ رہا، مطالعہ کا شوق اور ذوق رخصت ہو چلا ہے، اور اشتغال بالعلم میں کوئی اب خاص دلچسپی نظر نہیں آتی. الا ماشاء اللہ، اللہ رب العزت رحم فرمائے اور ہمارے اسلاف کے بہترین نمونے ہمارے نوجوان علماء میں پیدا فرمائے. اور اب کیا بتایا جائے کہ ایک تو یہ کہ علمی اشتغال کم ہے اور علم کا شوق اور جذبہ بہت کم ہو گیا اور تکبر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا. اب یہ نئی نسل جو پیدا ہو رہی ہے یہ علم سے تو بڑی حد تک عاری اور خالی نظر آتی ہے، گہرائی اور گہرائی نظر نہیں آتی، لیکن تکبر میں سراپا غرق نظر آتے ہیں. شہرت طلب اور علم سے دور نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت رحم فرمائے اور ہمیں اپنے بڑوں کا مؤدب اور متواضع اور منکسر المزاج بنائے. فرماتے ہیں یہ باب اس بارے میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وزور الجہلی، اور جہالت عام ہو جائے گی. جہالت عام ہو جائے گی. پہلا اس سے بات عالم اور متعلم کی فضیلت کے بیان میں تھا اور علم کی تحصیل کی ترغیب میں تھا، اور اس باب میں یہ بتانا ہے کہ علم اٹھے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی. اس باب میں گویا کہ جہل کی مذمت کو بتانا ہے اور جہل سے بچانا ہے، اور جہل کی مذمت سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. فرماتے وقال ربیعہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يذيع نفسه.
ربیعہ یہ ربیعۃ الرائے ہے نا، اور یہ ربیعۃ الرائے رائے کے نام سے اس لیے مشہور ہوئے چونکہ یہ اکثر ان کا اشتغال اجتہاد میں رہتا تھا، اور یہ امام مالک ابن انس کے شیخ ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں امام اعظم علیہ رحمت و رضوان جیسے جید مجتہدین ہیں۔ ان کا وصال 136 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اب ربیعۃ الرائے فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنی جان کو ضائع کر دے۔ کیا بھائی؟ جس کے پاس کچھ علم ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے علم کو ضائع کرے۔ اب ربیعۃ الرائے کے اس قول کا معنی کیا ہے؟ تو بعض علماء نے یہ بتایا کہ ربیعۃ الرائے کیسے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے ذکاوت، ذہانت، فطانت دی ہے اور علم کی تحصیل کی لیاقت اس کے اندر ہے، تو ایسے انسان کو علم دین حاصل کرنا چاہیے اور علم کی تحصیل میں لگنا چاہیے۔ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ علم حاصل نہ کر کے اپنے آپ کو ضائع کرے۔ گویا کہ علم کو حاصل نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ جس کے پاس فطانت اور ذہانت ہو اسے علم کی تحصیل میں اور زیادہ لگنا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ بھی بتانا ہے کہ ارے بھائی جو کند ذہن ہوگا، جس کا ذہن علم کی تحصیل کے لائق ہی نہیں ہوگا تو وہ تو علم حاصل کرے گا نہیں۔ اب جو ذہین اور فطین ہے اگر وہ بھی علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے تو لا محالہ علم اٹھ جائے گا، جو کہ قیامت کی علامت ہے، اور جب قیامت کی اس علامت کا ظہور ہوگا تو لا محالہ فساد عام ہو جائے گا۔ اس لیے ذہین و فطین لوگوں کو علم کی تحصیل میں کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی علم دین حاصل کرنے کے اصل میں اہل ہیں اور انہی کے لائق ہے۔ لیکن ہمارا ذہین و فطین طبقہ طلبہ کا اپنا زیادہ کر وقت لا یعنی اور غیر حاصل کاموں میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور ایک تو معنی ربیعۃ الرائے کے اس قول کا یہ ہوا کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو اس کو اپنے کو ضائع کرنا یہ لائق نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ربیعۃ الرائے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی نشر و اشاعت میں لگا رہے، اس لیے کہ جب عالم اپنی قوم میں رہے اور علم دین کی اشاعت نہ کرے اور اس سے پہلے مر جائے تو یہ علم کے رفع تک پہنچائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ربیعۃ الرائے کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی علم ہو اسے اپنے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ اپنے علم کی قدر نہ کرے، دنیا والوں کے پاس جائے اور دنیا والوں کے سامنے خوشامد کرے، اس لیے کہ دنیا والوں کے سامنے خوشامد کرنے کا معنی گویا کہ اپنے علم کی تحقیر ہے۔ اچھا،
اب حدیث مبارک سنیے. حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی طیاح عن انس. طیاح ابو طیاح کا نام ہے یزید ابن زیادہ. ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. ان سے روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم، یہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انا من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر وَيَظْهَرَ الزِّنَا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت راسخ ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. سرکار نے اس حدیث میں 4 باتوں کا ذکر فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت راسخ ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. ان چاروں کا مجموعہ یہ قیامت کی علامت سے ہے. لہذا اب یہ اعتراض نہیں پڑے گا کہ شراب کا پیا جانا یہ قیامت کی علامت کیسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں سے شرب خمر ہوا اور بلکہ حد بھی لگائی گئی. تو اب یہ قیامت کی علامتوں سے کیسا ہو جائے گا جب کہ یہ تمام زمانوں میں عام ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف شرب خمر یہ قیامت کی علامت نہیں ہے، ان چاروں خصلتوں کا مجموعہ یہ قیامت کی علامت ہے. اور یہ شرب خمر سے مراد یہ ہے کہ شراب کا پینا عام ہو جائے گا. کیا؟ شراب کا پینا عام ہو جائے گا اور مطلقاً شراب پینا یہ قیامت کی علامت کا جز ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اچھا، اب دیکھیں آپ اس علامت کو تو ایسا لگتا ہے کہ علامت ظاہر ہو رہی ہے، علم بالکل اٹھ رہا ہے، جہالت جم رہی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے اور زنا بالکل عام ہو گئی. سرکار نے فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمَرُ، شراب کو پیا جائے گا. یہ خمر تخمیر سے بنا ہے، تخمیر کے معنی چھپانا ہے، تو چونکہ شراب عقل کو چھپا دیتی ہے، اسی سے آتا خمار عورت کی اوڑھنی کے لیے، اس لیے کہ عورت کے چہرے کو چھپاتا ہے. اچھا، زنا عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. علم کے اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ علماء چلے جائیں گے، ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے. اب ہاں، حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو علامت سرکار نے فرمائی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو قاضی عیاض نے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا
وقد وجد ذلك فی زماننا کما اخبر به علیہ الصلاۃ والسلام. یہ علامت کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ علامت ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے. اللہ اکبر. قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علم کے اٹھانے کی علامت پالی گئی. شیخ قطب الدین نے علامہ قاضی عیاض کے اس قول پر فرمایا کہ قاضی عیاض کے زمانے میں تو علماء بہت تھے، ان کے زمانے میں علماء باعمل اور جید علماء کے باوجود جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ علامت کے علم اٹھا لیا جائے گا ہمارے زمانے میں پالی گئی، تو شیخ قطب الدین کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو بدرجہ اولا کہ ہمارے زمانے میں تو اتنے جید علماء بھی اب موجود نہیں ہیں. یہ شیخ قطب الدین نے کہا. اب اس کے بعد شیخ قطب الدین کے قول پر علامہ بدر الدین عینی نے کہا کہ یہ قاضی عیاض یا شیخ قطب الدین اپنے زمانے میں اس علامت کے ظہور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے زمانے میں تو مذاہب اربعہ کے علماء اور فقہا بے شمار تھے، بڑے بڑے محدثین ان کے زمانے میں تھے. اب ہمارے زمانے میں کیا حال ہے کہ ہمارا زمانہ تو بڑے بڑے محدثین اور علماء سے خالی ہو گیا، اور جہلا منصب افتاء اور واض و نصیحت کی مسند پر اور مدارس میں مسند تدریس پر فائز ہو گئے. علامہ عینی فرماتے ہیں اپنے زمانے کے بارے میں فَنَسْأَلُ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ، اللہ ہی سے عافیت اور سلامتی کا سوال ہے. یہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے زمانے کے بارے میں کہا. اللہ اکبر. اب ہمارے زمانے میں علمی گراوٹ کس حد تک پہنچ گئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں انس بن مالک سے روایت کر کے کہ انس بن مالک نے ارشاد فرمایا لا احدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی. اے لوگو میں تم سے ایک حدیث بتاتا ہوں کہ میرے بعد یہ حدیث بتانے والا تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا. یہ انس بن مالک نے کیوں کہا؟ تو اصل میں یہ خطاب بصرہ والوں سے ہے، اور بصرہ میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی انس بن مالک ہے. تو بتاتے یہ ہے کہ نبی کریم سے سننے والے تمام صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف میں باقی بچا ہوں. اب میرے جانے کے بعد اب چونکہ کوئی صحابی نہ بچا، اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے والا آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اور یہ مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو جن صحابہ نے سنا تھا وہ جا چکے ہیں، صرف میں بچا ہوں، مجھ سے یہ حدیث سن لو. کیا حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعہ ان یقل العلم. قیامت کی علامتوں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ اور ابھی آپ نے پہلی روایت کیا پڑھی ہے کہ قیامت کی علامتوں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور یہاں پر کیا بتایا ہے کہ علم کم ہو جائے گا. دونوں میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ قلت سے کبھی عدم کی تعبیر کرتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو علم کے کم ہونے سے مراد یہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا. اور یہ
یہ علم، قلت علم یہ اول امر کا بیان ہے، اور رفع علم یہ آخر امر کا بیان ہے. سمجھئے؟ یعنی قیامت کی علامت کا آغاز اس طور پر ہوگا کہ علم اٹھے گا، اور انجام یہ ہوگا کہ علم ختم ہو جائے گا. تو یہ اول امر کا بیان ہوا. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مرد کم ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قتل و غارت گری، فساد، فتنہ انگیزی اور شر و فساد یہ بڑھ جائے گا. تو شر و فساد میں مرد رخصت ہو جائیں گے اور نساء کی کثرت ہو جائے گی. اور جب لوگوں کا قتل ہوگا تو فساد اور جہالت عام ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ تکثر النساء ویقل الرجال، کہ نساء کثرت سے ہوں گی اور رجال کی قلت ہوگی. اور یا اب یہ قلت رجال کیسے ہوگی؟ تو ممکن ہے کہ آخری زمانے میں ولادت اناث زیادہ ہو اور ولادت ذکور کم ہو، اور جب مرد کم ہوں گے تو جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا. اور یہ جو کہا گیا کہ ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی، تو اس سے یا تو یہ عدد معین مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کثرت ہو. سمجھے؟ اچھا، یہ اس میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ علم کم ہوگا، 1 جہالت زیادہ ہوگی، 2 زنا عام ہو جائے گی، 3 عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے. 5 چیزوں کا ذکر ہے. تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کے لیے دین، عقل، نفس، نسب، مال، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت اور حفاظت دارین کے احوال کے نظام کے لیے ضروری ہے. علم کا اٹھنا یہ مخل ہے حفاظت دین میں، شراب کا پینا یہ مخل ہے عقل میں اور مال میں بھی، اور قلت رجال یہ نفس اور جانوں میں فتنوں کا سبب ہے، اور زنا کا ظہور یہ مخل ہے نسب میں، ایسے ہی مال میں بھی. چلیے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی علم غیب کی دلیل بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ نشانیاں اب سب ظاہر ہو رہی ہیں. اگلا باب دیکھیے. اچھا، ایک بات میں اور بتانا چاہ رہا تھا کہ 50 عورتوں کی تخصیص کیوں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. تو 4 جو ہے یہ کمال نصاب زوجات ہے. اب
اس کمال نصاب زوجات پر ایک اور بڑھا دو، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 5۔ اب 5 کو 10 گنا کر دو، تو 5 کو 10 گنا جب کریں گے تو 50۔ تو معنی یہ ہوگا کہ جو کامل بلکہ 5 اکمل نصاب زوجات میں سے ایک اور بڑھا کر بھی اگر کیا جائے تو 5، تو اس کا 10 گنا اور زیادہ عورتیں مرد کی نگہبانی میں آ جائیں گی۔ چلیے اگلا باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں۔ پہلے بھی یہ باب گزرا ہے، میں نے وہیں پر تنبیہ کر دی تھی کہ اس سے مراد علماء کی فضیلت ہے، اور آگے جو باب آئے گا اس سے مراد علم کی فضیلت ہوگی۔ فرماتی ہیں حضرت عن حمزہ بن عبداللہ ابن عمر ان ابن عمر قال، یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں حمزہ، اور یہ ان کی ماں ام ولد تھیں، اور سالم اور عبید اللہ اور حمزہ یہ تینوں ماں شریک بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سالم بھی، عبید اللہ بھی اور حمزہ بھی، اور تینوں یہ ان کی تینوں کی ماں حضرت عبداللہ ابن عمر کی والدی تھی۔ یہ بیان فرماتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک دودھ کا پیالہ دیکھا، فشربت، تو میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ میں مکمل طور پر شکم سیر ہو گیا، حتی انی لارا الری یخرج فی اظفاری، یہ تو فی قلا کے معنی میں ہے یا من کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سرابی میرے ناخنوں پر بھی ظاہر ہو گئی، یعنی مکمل طور پر میں نے شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا، یہاں تک کہ دودھ کا اثر میرے ناخنوں پر بھی ظاہر ہو گیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے معلوم کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اس کی تعویل کیا لی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، العلم، یعنی اول تو العلم، یہ هو العلم، میں نے اس کی تعویل علم سے لی۔ اب آپ اس عبارت میں غور فرمائے، اس حدیث پاک میں، کہ سرکار نے دودھ کی تعبیر جو ہے وہ علم سے فرمائی۔ کیوں؟ توجہ رکھنا ذرا، اس لیے کہ دودھ اور علم کثرت نفع میں دونوں مشترک ہیں، اور دونوں سبب صلاح ہیں۔ دودھ انسان کی غذا اور انسان کے بدنوں کی قوت اور ان کی صلاح کا سبب ہے، اور علم دنیا اور آخرت میں صلاح کا سبب ہے اور روحوں کی غذا ہے۔ اور خواب میں دودھ کا دیکھنا یہ سنت اور فطرت اور علم و
قرآن پر دلالت کرتا ہے، خواب میں دودھ کا دیکھنا، اور یہ دنیا کے کھانوں میں سب سے پہلے دودھ بچے کے منہ میں جاتا ہے اور اسی سے بچے کی حیات ہوتی ہے، جیسے کہ علم سے دلوں کی حیات ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور دودھ یہ حیات کی دلیل ہے، اور علم حیات قلب کی دلیل ہے، اور یہ دودھ ثواب پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ہے، اس لیے کہ جنت میں ایک دودھ کی نہر بھی ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا، تو یہ حضرت عمر کے دین اور فطرت کی صحت اور فطرت سلیمہ میں زیادتی ہے علم۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہیں پر علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ سرکار نے علم کی دودھ کی تعبیر علم سے فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت علم کا ایک ہلکا سا اشارہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دودھ اتنا پیا کہ میں نے سرابی اپنے ناخنوں سے نکلتی ہوئی دیکھ لی۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب الفتیہ وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا۔ یہ باب اس بارے میں کہ عالم کا مسئلہ بتانا، جب کہ عالم جانور وغیرہ پر کھڑا ہو، کیا جب کہ عالم جانور وغیرہ پر کھڑا ہو، اس سے یہ اشارہ کرنا ہے کہ اگر کوئی ضروری بات ہو تو وہ عالم سے معلوم کرنا جائز ہے، اگرچہ عالم کسی کام میں مشغول ہو، سوار ہو، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا کسی اور اپنے کام میں ہو، لیکن جب کہ سوال بہت ضروری ہے تب۔ اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جانور پر سوار ہونا بھی جائز ہے اور جانور پر کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ واقف علی الدابۃ وغیرہا میں غیرہا کا مطلب ہوا کہ جانور کے علاوہ، یعنی کسی چھت پر کھڑا ہے یا اس کے علاوہ زمین پر کھڑا ہے تو بھی عالم سے سوال کرنا جائز ہے۔ پہلے باب میں علم کی فضیلت کا بیان تھا، اور اس باب میں سائل کے سوال کے جواب کا ذکر ہے، اور جواب بھی علم ہی سے ہے۔ اب آپ سنیے، فرماتی ہیں حضرت امام زہری عن عیسیٰ ابن طلحہ ابن عبید اللہ، طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے عیسیٰ یہ تابعی ہیں، یہ بیان فرماتی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت کر کے۔ ان سب کا حال پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم
علیہ الصلاۃ والسلام وقف فی حجۃ الوداع. حجہ اس لفظ پر غور کر لینا. حجہ اور حجہ یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حجۃ الوداع نہیں پڑھیں گے. حجۃ الوداع، حجۃ الوداع نہیں، وداع. اس لیے کہ وداع یہ سلام کے وزن پر باب تفعیل کا مصدر ہے، جیسے سلام و کلام. اور تودیع کا معنی ہے رخصت کرنا. تو چونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری حج تھا، جس میں آپ نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو ایک جامع خطبہ صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، اور وہی گویا کہ آپ کا صحابہ کرام کو رخصت کرنا ہوا. تو یہ وداع ہے سلام کے وزن پر، وداع نہیں ہے. اگر وداع پڑھو گے تو یہ قتال کے وزن پر باب مفاعلت کا مصدر ہوگا، اور موادعہ کا معنی آتا ہے مصالحت، اور یہ معنی یہاں پر فٹ نہیں ہے. اس لیے حجہ میں تو دونوں پڑھ سکتے ہو، حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع، لیکن وداع پڑھنا جائز نہیں ہے، وداع ہی پڑھیں گے. پہلے میں حدیث کا ترجمہ کر دوں پھر تشریح کرتا ہوں. اچھا، تشریح سننے سے پہلے آپ حج کا ایک مسئلہ اور سن لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ جب 10ویں ذی الحجہ کو منی میں آئیں گے تو پہلے کن کری ماریں گے؟ رمی جمار پہلا کام. اس کے بعد میں قربانی کریں گے، دوسرا کام. اور اس کے بعد میں اپنے بال منڈوائیں گے، یہ تیسرا کام. پہلے کنکری مارنا، بعد میں قربانی کرنا، اور اس کے بعد میں اپنے بال منڈوانا. اور امام اعظم کے نزدیک ان تینوں میں ترتیب واجب ہے. یہاں تک کہ اگر کنکری مارنے سے پہلے اگر قربانی کر دی یا قربانی کرنے سے پہلے بال منڈوا دیے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک ان تینوں کاموں میں ترتیب سنت ہے. اگر ترتیب بدل گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے. ان کی حدیث پاک یہی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث پاک ہے جو یہاں پر ہے. اور ہمارے یہاں اس حدیث کا جواب کیا ہے اور کون سی ہماری حدیث دلیل ہے وہ ابھی آتا ہے. پہلے حدیث سنو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں کھڑے تھے. کائے پر کھڑے تھے؟ یہ عام ہے، اپنی سواری پر کھڑے تھے، اونٹ پر. کیوں کھڑے تھے؟ تاکہ بات دور تک پہنچ جائے اور لوگ نبی کریم کی بات کو سمجھیں اور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہوں. تو اور لوگ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسائل معلوم کر رہے تھے. تو ایک صاحب نے آ کر یہ معلوم کیا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے بال منڈوا لیے. تو سرکار نے فرمایا اذبح ولا حرج، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور دوسرے صاحب آئے، انہوں نے معلوم کیا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی. تو سرکار نے فرمایا ارمی ولا حرج، اب تم رمی جمار کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے
کسی چیز کے تقدیم اور تاخیر کے بارے میں جو بھی سوال کیا گیا سرکار نے یہی فرمایا تھا، افعل ولا حرج۔ سمجھ گئے؟ یہ تو حدیث پاک ہو گئی۔ تو اب مطابقت باب کیا کہ سرکار سے یہ سوال کب کیا گیا تھا کہ جب کہ سرکار سواری پر تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سواری پر اگر مجیب سوار ہو تو اس سے سوال کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہوا مطابقت باب کا معاملہ۔ اب رہا یہ کہ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سواری پر بیٹھنا جائز، جانور پر بیٹھنا بلکہ کھڑے ہونا جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمی جمار کرنا، قربانی کرنا اور بعد میں ذبح کرنا، ان میں ترتیب سنت ہے۔ اگر ترتیب بدل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی مذہب امام شافعی کا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اور یہ مذہب امام اعظم کے علاوہ امام مالک کا ہے۔ اب امام شافعی کی دلیل تو یہی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ کر لو، اب قربانی نہیں کی اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ رمی جمار نہیں کیا تو اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کی حدیث پاک تو یہی دلیل ہے۔ اچھا، امام اعظم علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کہ ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب بدل گئی تو دم واجب ہوگا۔ امام اعظم کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرق لذالک دما۔ جس نے اپنے حج یا حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا تو اس کو خون دم دینا چاہیے۔ اب رہا اس حدیث کا جواب کہ سرکار نے فرمایا لا اسم لا حرج، تو اب اس کا جواب یہ کہ چونکہ جس نے قربانی کرنے سے پہلے بال منڈوا لیے اور یا رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی، وہ انہوں نے لا علمی کی وجہ سے کی، اور انہوں نے بالقصد خلاف سنت کام کرنے کا قصد نہیں کیا تھا، تو نسیان اور عدم علم کو عذر قبول کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا ولا حرج۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سائل نے کہا تھا لم اشعر، سرکار مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ایسے کر لیا ہے نا۔ اور ایک روایت میں انی رمیت وافظت ونسیت فلم احلق، میں بھول گیا تھا۔ تو نسیان اور عدم شعور کا ذکر ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا ان حرج ولا حرج۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حرج جس کی نفی سرکار نے ان سے فرمائی وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان میں ترتیب واجب نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے
کہ سرکار نے ان کے نسیان کو اور ان کے جہل کو عذر قرار دیا تھا۔ اب اور احکام شریعت میں جہل عذر نہیں ہے، لیکن مناسک حج میں اس وقت میں جہل عذر تھا، اس لیے کہ لوگ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا وہ سب اعراب تھے، انہیں مناسک حج کا علم نہیں تھا۔ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بات سمجھئے۔ اور ایک حضرت امام طحاوی نے جو روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے ولا حرج کے بعد فرمایا تھا، عباد اللہ وضع اللہ الحرج والضیق وتعلموا مناسککم فإنہا من دینکم۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے تم سے حرج اور تنگی کو ہٹا دیا ہے، اپنے مناسک حج کو سیکھو، اس لیے کہ مناسک حج تمہارے دین کا حصہ ہے۔ تو یہ اور سرکار نے مناسک حج کی سیکھنے کی تعلیم اسی لیے تو فرمائی کہ ان کو مناسک حج صحیح طور پر ادا کرنا آتے نہیں تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مناسک حج میں مناسک حج سے جہل کو سرکار نے ان کا عذر شمار فرمایا، مناسک حج کے علاوہ اور میں نہیں۔ اگلا باب ہے باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس۔ یہ باب اس بارے میں کہ سائل کے سوال کا جواب دینا ہاتھ یا سر کے اشارے سے، بتانا یہ کہ جواب دینے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اشارے سے بھی سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ روایت وہی ہے، اکرمہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ نبی کریم سے آپ کی حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، سائل نے سوال کیا، ذبحت قبل ان ارمیہ فاومأ بیدہ ولا حرج۔ سرکار نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ولا حرج، زبان سے نہیں، اوما بیدہ۔ اور ایک نے کہا حلقت قبل ان اذبح فاومأ بیدہ ولا حرج، یہاں بھی سرکار نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا ولا حرج۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرج اشارے سے بھی جواب دینا یہ جائز ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، فتنے بڑھ جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ کیا؟ حرج کی کثرت ہوگی۔ کیا؟ حرج کی کثرت ہوگی۔ اب حرج کیا ہے یہ سرکار سے صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے معلوم کیا۔ یا رسول اللہ وما الحرج، سرکار حرج کیا ہے کہ جس کی کثرت قیامت کی قرب کی علامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو گھما کر اشارہ فرمایا، اور اشارے سے سرکار نے اپنے ہاتھ کے اشارہ فرما کر بتایا کہ حرج قتل ہے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن اور حلقوم کے قریب ہاتھ کو گھما کر کے بتا دیا کہ حرج کیا ہے، وہ قتل کرنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر
قیامت کی علامتوں کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اشارے سے سائل کے سوال کا جواب دینا جائز ہے۔ کہ سائل نے جب سوال کیا تھا کہ سرکار حرج کیا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ہاتھ کو گھما کر اشارے سے بتایا کہ حرج قتل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اشارے سے سائل کے سوال کا جواب دینا یہ جائز ہے۔ ملا؟ اور لیکن اشارے سے، اشارہ ہاتھ کا ہو یا سر کا ہو یا کسی بھی شے کا ہو، یہ اس وقت جائز ہے کہ جب کہ جو مراد ہے وہ اشارے سے معلوم ہو جائے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کو پھر کل پڑھاتا ہوں، ہے نا؟ فَحَرَّفَهَا فَكَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ، سرکار نے ہاتھ گھما کر بتا دیا تو گویا کہ سرکار کی مراد قتل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔